گھروں میں سکون کہیں نہ کہیں نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے والے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو سکون نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو شاید 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, سکون ہوتا ہے ان کی زندگی میں. تو یہ کیا پیسے سے آتا ہے سکون, اخلاقیات سے آتا ہے سکون, آپ کے بیہیویئر سے, یا پھر آپ کے وقت سے سکون آتا ہے؟ ہاں, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ کہ آج نہیں ہمیشہ ہی آپ کے موضوعات اچھے ہوتے ہیں. تھینک یو. اور یہ جو مارننگ شو ہے یہ لوگوں کی ایک تربیت کا بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ انسانی زندگی میں خلوص کہاں سے آتا ہے, اور آپ نے جو مثال دی کہ ہم نے دیکھا کہ کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, دنیا کے امیر ترین لوگوں بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں, اور ہم نے دیکھا یہ شادرہ کے پاس ٹپری واس جو ہیں یہ سارا دن بڑے خوش رہتے ہیں. اصل میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 سمجھ ہمیں آ گئی, ان کو ہمیں سمجھ شاید نہیں آ سکی. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے ایک لائن دی, ایک جملہ دیا, ایک آیت دی کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور خلوص رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں نہیں کہا کہ میں نے میاں بیوی کے رشتے کے دوران وقت رکھ دیا, پیسہ رکھ دیا, آسائشیں رکھ دیں. صرف اور صرف اخلاص رکھا, محبت رکھی, مروت رکھی. رشتے مروت پر, احساس پر چل جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, جو آپ نے تینوں باتیں جو کی ہیں وہ ساری بہت اہم ہیں. دیکھیے پیسہ بھی زندگی میں اہم, وقت بھی اہم ہے زندگی میں, آسائشیں بھی اہم ہے زندگی میں, مگر اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور اپنی اپنی چیزوں کے اثرات ہیں. اگر صرف پیسے سے زندگی چلتی تو دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے اس کی بیوی اس سے ڈیورس نہ لیتی. اس کا مطلب یہ ہو کہ خالی پیسے سے لائف نہیں چلتی. ابھی آپ نے دیکھا بیل گیٹس نے پچھلے دنوں تسلیم بھی کیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اپنی وائف کو ڈیورس کرنا. تو اس سے مراد ہوا کہ صرف پیسہ زندگی کے لیے بہت ضروری نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے وقت گزارتے ہیں کئی سال, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نبھ نہیں سکی, ہماری بانی نہیں سکی آپس میں. اس کا مطلب وقت اہم نہیں, کوالٹی آف وقت اہم ہے. یعنی جتنا گزارتے ہیں وہ کیسا گزارتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں نا میں پل میں صدیاں جی آیا, بعض اوقات ایک لمحے میں آپ صدی جی لیتے ہیں, کوالٹی آف ٹائم ہو. اگر کوالٹی آف ٹائم نہ ہو تو 50-60 سال بھی چھت کے نیچے رہتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے. لیکن خلوص ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ایک لمحے میں وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے, کسی بیوی سے کسی ہسبینڈ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں سونے کا ہار چاہیے یا ایک نئی کار چاہیے؟ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ ایک کپ چائے کا پینا ہے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک کپ چائے پینے سے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی کا وقت گزارنے سے ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ایک وقت اچھا گزار لیں تو اس میں آپ کو سونے کی ہار جتنا بھی اور کار جتنا مزہ بھی آ سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سونے کا ہار پہن کر اعلیٰ ترین گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ہسبینڈ کا منہ رائٹ کو ہو, بیوی کا لیفٹ کو ہو, تو وہ ساری انجوائمنٹ جو آپ کی خراب ہو جاتی ہے. سو تینوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے, لیکن ترجیحات مقرر کر لینی ہے. سب سے پہلے رشتے میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مروت کی, وہ ہوتی ہے مودت کی. لیکن اب یہی چیزیں تو ختم ہو گئی ہے نا, خلوص ہی تو ہمارے رشتوں سے کم ہوتا جا رہا ہے زندگی میں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے اس کو ختم کرنے میں نے اور آپ نے, یہ ہمارے بڑوں نے وقت لگایا, 100 سال لگا ہمیں ختم کرنے میں. یعنی ہم نے محنت کر کے شعوری طور پر ہم نے پیسے کو, آسائشوں کو, گاڑیوں کو, بڑے گھروں کو اپنی ترجیحات بنایا. دیکھیے منیبا, جب میں چلے آپ سے تھوڑا سا جنریشن میں بڑا ہوں, ہمارے جو ہیروز تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تھے. مے بی آپ کے ہیرو بھی ڈیفرنٹ ہوں, لیکن آج جو بچہ جو میٹرک میں ہے, ایف اے میں ہے, ان کے ہیرو بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم نے ہیرو بدل دیے, ہم نے آئیڈیل بدل دیے, ہم نے ترجیحات بدل دی, ہم نے ترجیحات کے اثرات بدل دیے. اس کا نقصان اوورآل سوسائٹی کو ہوتا ہے, سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. دیکھیے جس معاشرے میں میں پڑھ کر آیا ہوں نا, امریکہ میں, کینیڈا میں, ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھی گاڑیاں ہیں, ہم سے زیادہ دولت ہے, ہم سے زیادہ ان کے پاس عزت ہے, لیکن کیا وہ ہم سے زیادہ مطمئن ہیں؟ جب میں یہاں سے پڑھنے گیا تھا ہم مطمئن تھے, وہ غیر مطمئن تھے. وہ ہمیں کہتے تھے مشرق میں ایسا کیا ہے کہ تم لوگ اتنے بلش ہو, اتنے خوش ہو, تمہیں کوئی ٹینشن نہیں, تمہیں کوئی پرابلم نہیں, اور ہم اتنے پریشان ہیں. آج کیا ہے کہ جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بلش ہیں, وہ خوش ہیں, وہ مطمئن نظر آتے ہیں اور ہم غیر مطمئن. جن چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بڑے خوبصورت سفر نامہ ہے شوق آوارگی, طاہر قاسمی صاحب کا. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں ڈنمارک میں ایک اولڈ پیپل ہوم میں گیا, تو وہاں ایک بابا مجھے کہتا ہے تم پاکستان سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں نے کہا ہاں. اس نے کہا تمہارا ملک ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے؟ انہوں نے کہا ترقی پذیر ہے, ابھی ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, بوڑھا کہہ رہا ہے ڈنمارک کا انگریز, بیٹا ایک بات یاد, 70s میں کہہ رہا ہے, جب تم ترقی حاصل کر لو, ترقی یافتہ بن جاؤ,
تو اس ترقی کے لیے ان نعمتوں کو قربان نہ کرا جن کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. اور ان میں سے اس نے کہا ایک نعمت ماں باپ ہوتے ہیں. آج ہم پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، وقت بتانے کی خاطر دوستوں میں اور باہر ہم اپنے رشتوں کو سیکریفائس کر رہے ہیں. جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، جب آپ اس طرف لگیں گے، آپ جب مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جائیں گے، دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی آپ کو ایک بیلنس بات کرنی چاہیے. مٹیریلسٹک بھی ضرورت ہے. آپ نے جو لباس پہنا ہے ہم پیسے سے لیا، جو جوتا پہنا پیسے سے لیا، جو روٹی کھاتے ہیں پیسے سے لیتے ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں پیسے، اس میں گاڑی میں ہے پیسے کی، اس موبائل کو یوز کرتے پیسے کی. لیکن جب یہ ساری چیزیں میرے بڑوں کو میسر نہیں تھیں، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے یا آج میں زیادہ خوش ہوں؟ وہ زیادہ خوش تھے. جس پیسے نے مجھے یہ لے کر دیا، یہ مجھے کسی فوتگی اور کسی شادی میں پہنچنے نہیں دیتا، جبکہ ایک سیکنڈ میں اطلاع مل جاتی ہے. میرے بزرگوں کو کوئی نائی اطلاع دینے آتا تھا، وہ 10,000 کلومیٹر بھی جنازے پر پہنچ. اس کا مطلب ہے کہ آسائشیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ کو رشتے نہیں دیتا، کنیکٹڈنیس نہیں دیتا. دنیا کی جو سب سے بڑی اور لمبی ریسرچ ہے نا، وہ کی ہے ہارورڈ اسکول آف اڈلٹ سائیکالوجی نے. اچھا. اس نے بڑی کمال کی بات 1938 سے لے کر 2025 تک لگاتار سر چل رہی ہے. انہوں نے کہا انسانی زندگی میں خوشی کا، سکون کا اور راحت کا انحصار مال و دولت یا آسائشوں پر نہیں ہے، اچھے رشتوں پر ہے. اچھا، اچھا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ اگر تو منیبہ پیسے سے بنتا تو دنیا کے جتنے پیسے والے ہیں وہ دنیا کا ہر رشتہ خرید لیتے، نہیں خرید سکتے. اگر صرف وقت سے بنتا تو پھر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے سارے بہت قریبی ہوتے. اس کا مطلب ہے اس کے لیے انگریڈینٹ ہی کچھ اور ہے. اب آپ بریانی میں اگر آپ مسالہ ڈالنا شروع کر دیں گے چکن قورمے کا تو بریانی نہیں بن سکتی. تو آپ کو اس کے اندر جو انگریڈینٹ ڈالنا ہے وہ خلوص ہے، وہ محبت ہے، وہ مودت ہے. اچھا، مودت کیا ہوتی ہے؟ جس میں محبت اور احترام دونوں شامل ہوں. قرآن مودت کا لفظ استعمال کرتا ہے. ہمارے رشتوں میں مودت ختم ہو گئی ہے، ہم احترام اور محبت دونوں مل کر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم